بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سامعین کرام، 2008 میں وزیر اعظم بنے سید یوسف رضا گیلانی صاحب، تو ایک تقریب میں انہوں نے اپنے دور حکومت میں کہا تھا کہ میں وہ واحد وزیر اعظم ہوں جس کے دور میں سیاسی قیدی کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کہاں تک سچ تھی کہاں تک جھوٹ تھی اس بات کو رہنے دیتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سیاسی قیدی ہر دور حکومت میں رہے۔ ہر حکومت نے اپنے دشمنوں کو چن چن کر جیلوں میں ڈالا، اپنے دشمنوں پر کیسز بنائے۔ یہ روش ہر دور میں جو ہے وہ چلتی رہی، یہاں تک کہ آج نون لیگ کی حکومت ہے اور نون لیگ بھی اسی روش پر کاربند ہے کہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالتی ہے، کیسز بناتی ہے، اور دوسری جانب جب 26ویں ترمیم لائی گئی، کس حالت میں لائی گئی، کن حالات کے اندر یہ ترمیم لائی گئی، پوری حکومتی مشینری کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ایک ترمیم کے لیے، یہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی جو قائدین ہیں وہ رونا دھونا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے، ہمیں سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ اس طرح مظالم ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں۔ کیا سامعین و ناظرین یہ ان کا فریضہ نہیں بنتا اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی کارکردگی بھی بتائیں؟ ان کا دور حکومت تھا اس میں کیا کارکردگی رہی؟ انہوں نے پاکستان کو کس طرح ترقی کی راہ پر گامزن کیا وہ بتائیں لوگوں کو۔ کس طرح سے انہوں نے ڈالر کو کمزور کیا، روپے کو مضبوط کیا، یہ بتائیں لوگوں کو۔ کس طرح سے کروڑوں خربوں روپے وہ پاکستانی خزانے میں آئے وہ لوگوں کو یہ بتائیں۔ ان کے دور حکومت میں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کتنی نوکریاں لوگوں کو، خربوں نوکریاں لوگوں کو ملی، وہ یہ لوگوں کو بتائیں۔ پھر بلین ٹری بتائیں کہ وہ ایک بڑا بہترین منصوبہ تھا، وہ انہوں نے کیا، وہ لوگوں کو یہ بتائیں۔ یہ کارکردگی چھوڑ کر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ سیاسی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، چاہے کل نون لیگ کے ساتھ ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم یہ کہتے تھے کہ نہیں ہونا چاہیے، آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پی ٹی آئی قائدین جہاں یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم پر کیسز ہو رہے ہیں، ہماری جو ہے چار دیواری کا ہمارے یہاں تقدس پامال کیا جا رہا ہے، تو دوسری جانب یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ ان کی اپنی کارکردگی رہی کیا ہے؟ صفر تھی، اس لیے نہیں بتاتے۔ بلکہ یوں ہوا تھا کہ جو آئی ایم ایف سے قرض لیا گیا ہے ان کے دور حکومت میں وہ پورے سابق ادوار میں نہیں لیا گیا۔ اتنا خطیر قرض لینا اور انتہائی سخت ترین شرائط پر قرض لے لینا، پھر کیا پاکستان کا دیوالیہ نکلا وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ اور آج حکومتی جو جماعت ہے ہماری نون لیگ، ان کے لیے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ میر صاحب کا ایک شعر ہے کہ شریف زادوں سے دلی کے نہ ملا کر میر، ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے، کہ ہم غریب ہوئے ہیں، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، حکومت ایک جانب، کاروبار ایک جانب۔ تو کیسے یہ چلائیں گے حکومت، کس طرح سے چلے گی حکومت، یہ آپ سوچیں۔ ووٹ عوام نے ان کو دیا ہے پاکستان کو استحکام کی جانب لانے کے لیے، پاکستان کو ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے، لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ ساری کی ساری مشینری کس چیز پر استعمال ہو رہی ہے؟ اپنے دفاع پر، کسی طریقے سے ہماری کرسی بچ جائے۔ اور دوسری جانب جو ان کے بڑے حریف اس وقت بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی قائدین، ان کی کیا کارکردگی ہے؟ کے پی کے میں تیسرا دور ہے پی ٹی آئی کا، کیا کارکردگی ہے؟ کل وہ وقاص شیخ صاحب نے کچھ صفحہ اٹھایا پریس کانفرنس کرتے ہوئے، جب دیکھا کہ اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں تو اٹھا کے پھینک دیا۔ کارکردگی بتائیں، نہیں تو ہم سے پوچھ لیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ پشاور سے لے کر باجوڑ ایجنسی تک، وانا وزیرستان تک تعلیم کا کیا حال ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے بے روزگاری کا کیا حال عالم ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں صفائی ستھرائی کی کتنی ابتر صورتحال ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہمارے بھی نالج میں ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سیاست اس شے کا نام ہے کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ مصلحت آمیز ہوتے ہیں سیاست کے قدم، تو نہ سمجھے گا سیاست تو ابھی نادان ہے۔ سامعین و ناظرین، پی ٹی آئی کا ساتھ دینے والے اپنی جگہ ٹھیک، نون لیگ کا ساتھ دینے والے اپنی جگہ ٹھیک، وہ لوگ چاہیے، وہ انسان چاہیے، وہ آدمی چاہیے، وہ مسلمان چاہیے جو پاکستان کو مضبوط کرتے ہوں، جو پاکستان کا ساتھ دیتے ہوں، اسی جماعت کو جماعت سمجھتے ہوں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتی ہے، اسی جماعت کو جماعت سمجھتے ہوں جو پاکستان کی فلاح، ترقی اور خوشحالی کے لیے معاون اور مددگار ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔